بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے تمام میزبان اکمل شاہد صاحب، ہمارے گیسٹ آف آنر پروفیسر صاحب، اس سے پہلے درویش صاحب جو اسٹیج پہ موجود تھے، مزمل اقبال صاحب، باقی تمام شرکائے کرام، اہلیان صادق آباد اور خواتین و حضرات، پروگرام بہت دیر چلا اور اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ میں آپ کے اور واٹ ایور دیر از نیکسٹ اس کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا، لیکن جینوئنلی کچھ چیزیں اپنے دل سے جو مجھے فیل ہوئیں آج، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پروگرام کا جب مجھے پتہ چلا کہ صادق آباد ایک شہر ہے جس کی ہماری تحصیل ہے، ایک شہر ہے جس کی باقاعدہ سالگرہ منائی جاتی ہے، تو میرے لیے یہ دس واز دا فرسٹ ٹائم مجھے کسی نے اس طرح کی بات کی انڈیکیشن دی، اور پھر جب میں نے اس کو دیکھا تو دنیا میں چند ہی شہر ہیں جن کی سالگرہ منائی جاتی ہے، تو میں نے کوشش کی اور اس بات کا حوالہ بھی دیا گیا کہ اس سالگرہ کو صرف پاکستان یا پنجاب نہیں بلکہ دنیا کے لیول پہ آہستہ آہستہ لے کے جایا جائے۔ اس میں ہمارے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا ایک امپورٹنٹ رول ہونا تھا۔ بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری تقریب جو ہے وہ اس سے کہیں آج بھی بہت بارونق ہے، لیکن پھر بھی اس کی رونق کچھ نہ کچھ کمپرومائزڈ ہے، اور وہ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے باعث ہے۔ جب یہ پروگرام کی انڈیکیشن مجھے دی گئی تو میں نے تھوڑا سا ہچکچایا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ انگریزی کا ایک جملہ ہے کہ laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone۔ اگر آپ خوش ہیں تو دنیا آپ کے ساتھ خوش ہوگی، لیکن اگر آپ اداسی کا منبع بن کے بیٹھ جائیں تو پھر آپ اپنی اداسی میں اکیلے ہیں۔ تو یہ اتنے مشکل اور اتنے جس طرح کے حالات سے ملک اور دنیا اس وقت گزر رہی ہے، اس میں نے مناسب سمجھا کہ اس طرح کی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ضرور کی جائے عوام کے لیے، صادق آباد کے لوگوں کے لیے، تاکہ انہیں بھی ایک ہیلدی ایونیو ملے اپنی انرجیز کو ایکسپریس کرنے کا۔ کچھ چیزیں جو بہت ہی اچھی مجھے آج کے پروگرام میں فیل ہوئیں۔ دیکھیں، تشخص جو ہوتا ہے انسان کا وہ بڑا طے در طے ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں ہیں تو آپ اپنے آپ کو صادق آباد کا باسی کہلائیں گے، بالمقابل رحیم یار خان، خانپور یا کسی بھی ہمسائے کسی بھی اور سٹی سے اگر ہو۔ لیکن جب آپ لیٹ سے لاہور میں چلے جائیں گے تو وہاں آپ اپنے آپ کو صادق آباد نہیں بلکہ رحیم یار خان کا باسی کہلائیں گے، اور کوئی خانپور کا بھی ہوگا تو بھی آپ کہیں گے ہاں یار ہم دونوں رحیم یار خان کے۔ اسی طرح اگر آپ کسی تیسری جگہ چلے جائیں گے، سندھ میں چلے جائیں گے، تو دو لوگ جو پنجاب سے ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہاں ہم پنجاب کے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی پاکستانی کو امریکہ میں ملیں تو چاہے وہ بلوچستان یا گلگت کا بھی ہو، تو آپ میں ایک کامن جو قدر مشترک ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ دونوں پاکستان سے ہیں۔ تو تشخص کا احساس جو ہے وہ قوموں کو بھی، لوگوں کو بھی، سوسائٹیز کو بھی، ان کو کسی آئیڈیل کی طرف لے کے جاتا ہے، انہیں ایک راستہ دکھاتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، ہم یہاں ہیں اور ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو آج کا پروگرام جو ہے اس میں دونوں باتیں بہت خوبصورت ہیں۔
ایک طرف آپ صادقہ باد جو کہ ایک بہت مائکرو لیول کا آئیڈینٹی ہے اس کو ری انفورس کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے اپنا سلوگن یہ رکھا کہ میرا عشق ہے پاکستان، یعنی کہ آپ اس مائکرو چیز میں اتنا نہیں آپ محو ہو گئے کہ آپ اپنی بڑی آئیڈینٹی کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑا کارنامہ ہے، جو بہت ہی خوبصورتی سے جس نے بھی اس پوری تھیم کو سوچا اس نے دونوں پہلو جو ہے اس میں سمو دیے۔ تیسری بہت ہی اچھی بات وہ یہ ہے کہ آپ نے شاید کسی نے نوٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، اس پہ بہت پرانے لوگ جنہوں نے رحیم یار خان جنہوں نے صادقہ باد کی کسی بھی حوالے سے خدمت کی، ان کی سلائیڈز اسکرین پہ چلتی رہیں۔ جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد نہیں رکھتی وہاں ہیروز پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہیروز کو یاد رکھ کے یہ حالات پیدا کیے ہیں کہ اگلے لوگوں میں سے بھی ہیرو پیدا ہوں، ان بچوں میں سے، ان لڑکوں میں سے جو باہر دیکھ رہے ہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو لوگ آگے بیٹھے ہیں، جب وہ دیکھیں گے تو انہیں تحریک ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان میں سے کئیوں کے نام بھی کچھ سالوں بعد ان سلائیڈز پہ آ رہے ہوں گے۔ تو جی بہت سی باتیں ہیں، میں اس پہ آن اینڈ آن جا سکتا ہوں۔ جس طرح آپ کی ساری سیگمنٹس آف دا سوسائٹی نے مل کے اپنے ہائی اچیورز کو، بچوں کو انعامات دیے، تو یہ مشین جو ہوتی ہے اگر اس کا ہر پرزہ ایک اپنی ہی چال چل رہا ہو تو وہ مشین کبھی بھی وہ رزلٹ نہیں دے پاتی جو اسے دینا چاہیے تھا۔ جب سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہم آہنگی میں چل رہے ہوں تو پھر وہ چیز، وہ مشین وہ رزلٹ دیتی ہے جو اسے دینا چاہیے۔ تو آپ کی یہ جو کولیبریشن ہے، یہ جو آپ کی آپس میں تعاون ہے، یہ انتہائی رشک آمیز ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور میں آج اس تقریب کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ میں واپس جا کر اپنی باقی تینوں تحصیلوں میں بھی ان سے یہ کہوں کہ اپنی ہسٹری کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ایک دن چوز کر لیں، کوئی بھی ایک دن چوز کر لیں اور پھر اس کو ہر سال منایا کریں، تاکہ ایک تو ہمیں ہر 2-3 ماہ 4 ماہ بعد ایک ایسا ایونٹ ملے، لوگوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ملے، سول سوسائٹی، سوشل کانٹیکٹس آپس میں اسٹرانگ ہوں، اور یہ جس طرح صادقہ باد پھل پھول رہا ہے اس طرح باقی تحصیلیں بھی اپنا اپنا جو تشخص اور اپنی جغرافیہ اور اپنی تاریخ ہے اس کو اون کریں اور اس کو لے کے چلیں تاکہ ہم سب کے لیے وہ بینیفیشل ثابت ہو۔ میں جی آخر میں تمام میزبانوں کا، تمام لوگوں کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس مشکل اور نامساعد حالات کے باوجود جب میں یہاں دیکھ رہا ہوں تو مجھے تقریباً ہر چہرے پہ ماسک نظر آ رہا ہے، تو یہ بہت ہی میچورٹی کی علامت ہے کہ آپ لوگوں نے کام بھی کیا، فنکشن بھی کیا، اور ایس او پیز کو بھی مد نظر رکھا۔ لیکن ایس او پیز کے متعلق 2 جملے کوئکلی کہنا چاہوں گا کہ ملک اس وقت سیکنڈ ویو کا شکار ہو رہا ہے۔ ہم نے فرسٹ ویو میں بہت زیادہ احتیاط کی، لیکن سیکنڈ ویو کی وقت ہم تھوڑے سے جو ہے وہ بے احتیاط کا دامن ہم نے آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ تو واپس جائیں، اپنے پیاروں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنا بہت زیادہ خیال کریں، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ایسی وبا یا ایسی بیماری ہے کہ یہ کسی کے سوشل سٹیٹس کا، اس کے پیسے کا، اس کی مالی یا جو اس کی حیثیت ہے معاشرے میں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
ابھی ایک جسٹس ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کی وفات ہوئی، بہت سارے افسران جو ہیں وہ اس میں مبتلا ہو کے ان میں سے کچھ فوت بھی ہو گئے لاہور میں۔ تو یہ ایک ریئل تھریٹ ہے، یہ صرف کتابی بات نہیں ہے، یہ ایک واقعی ایک اصلی خطرہ ہے۔ اور اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو صرف یہ یاد دہانی کروانا چاہوں گا کہ آگے آنے والے دن مشکل ہوں گے، آپ نے اپنا اور اپنے سب عزیزوں کا خیال رکھنا ہے، احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ کرے کہ اگر ہم اگلے سال 18 نومبر کو جب یہ دن منائیں تو ہمیں ماسک نہ پہننے پڑیں، ہمیں کوئی خطرہ کسی وبا کا نہ ہو، اور ہم اپنے پورے کر و فر سے، پورے جوش و جذبے سے، جس طرح پچھلے سالوں میں مناتے تھے، اگلے سال بھی ہم انشاءاللہ اسے اسی طرح منا سکیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔